شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے 40 روحانی علاج میں درود شریف کی فضیلت نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو سردار آباد سے سلسلہ ذہنی آزمائش کے مدنی انتخاب میں مرحبا کہتے ہیں۔ سلسلے کا آغاز سے پہلے آئیے مدنی منوں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی حضور۔ محمد عبداللہ تاری، میرے والد صاحب کا نام محمد زاہد تاری ہے۔ جی اگلے اسلامی بھائی۔ محمد زمر التاری، ولد محمد صفدر التاری، مدرسۃ المدینہ زینہ مسجد سے آیا ہوں۔ سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی سید محمد طیب اویس التاری، ولد سید امین التاری، میں مدرسۃ المدینہ زینہ مسجد سے آیا ہوں۔ جی محمد مدثر نواز التاری بن محمد نواز التاری۔ ماشاءاللہ، سلسلے میں خوش آمدید۔ جی محمد زیان رضا التاری ولد اصغر علی، مدرسۃ المدینہ زینہ مسجد سردار آباد فیصل آباد۔ خوش آمدید۔ محمد عزیر التاری بن محمد مقبول احمد، کہاں سے مدرسۃ تشریف لائے ہیں؟ المدینہ زینہ مسجد سے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کا طریقہ کار جو پہلے سے دیکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن نئے ویورز کے لیے اور ہمارے طلباء کے لیے بھی سلسلے کا طریقہ کار بیان کر دیتا ہوں۔ ہمارے سلسلے میں شامل ہوں گے 4 مرحلے۔ پہلا مرحلہ ہے جواب دیجیے سوال کا، دوسرے مرحلے کا نام ہے شعر مکمل کیجیے، تیسرا مرحلہ مدنی گلدستہ اور چوتھا آپ کی قسمت۔ پہلا مرحلہ جواب دیجیے سوال کا۔ اس مرحلے میں ہر طالب علم سے کیے جائیں گے 2 سوالات اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، تو ہر طالب علم اس مرحلے سے کل 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے کا پہلا سوال عبداللہ بھائی آپ سے، بتائیے حضرت شاہ آل احمد اچھے میاں کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ حضرت شاہ آل احمد میاں کے والد صاحب کا نام حضرت سید شاہ حمزہ تھا۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال، جی بتائیے مدثر بھائی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس شہر میں ہوئی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہند کے شہر دہلی میں ہوئی۔ جواب درست ہے۔ تیسرا سوال زمر بھائی آپ سے، لفظ غوث کے لغوی معنی بتائیں۔ لفظ غوث کا لغوی معنی فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا ہے۔ لفظ غوث کے لغوی معنی فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا۔ جواب درست ہے۔ جی زین بھائی، چوتھا سوال آپ سے، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ازواج کی تعداد بتائیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کل 4 نیک سیرت بیویاں تھیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ازواج کی تعداد 4 تھی۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پانچواں سوال طیب بھائی آپ سے، یہ بتائیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں واقع ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف بغداد میں واقع ہے۔ لاکھوں حنابلہ کے جلیل القدر پیشوا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار شریف بغداد میں واقع ہے۔ جواب درست ہے۔ چھٹا سوال عزیر بھائی آپ سے، یہ بتائیے مسجد قباء کی تعمیر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟
مسجد قباء کی تعمیر 1 سن ہجری میں ہوئی. سن 1 ہجری میں مسجد قباء تعمیر کی گئی. جواب درست ہے. 7واں سوال عبداللہ بھائی دوبارہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. یہ بتائیے جس زمین پر مسجد نبوی تعمیر کی گئی اس پر پہلے کیا تھا؟ وہاں درخت اور یہودیوں کی قبریں موجود تھی. جواب درست ہے. 8واں سوال مدثر بھائی آپ سے. جہاد کے لیے جو سب سے پہلے لشکر روانہ ہوا اس میں مہاجرین اور ان کے مقابلے میں کفار کی تعداد بتائیں. اس میں مہاجرین کی تعداد 30 تھی اور کفار کی تعداد 300 تھی. جواب درست ہے. زمر بھائی آپ سے. وہ کون سا غزوہ ہے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ جہاد کے ارادے سے نکلے؟ اس غزوہ کا نام غزوہ ابوا ہے. اس غزوہ کو غزوہ ابوا کہتے ہیں. جواب درست ہے. 10واں سوال زین بھائی آپ سے. یہ بتائیے گا بدر کیا ہے؟ بدر مدینہ شریف سے 80 میل کی دوری پر ایک گاؤں کا نام ہے. بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے. جواب درست ہے. 11واں سوال طیب بھائی آپ سے. یہ بتائیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کس سن میں ہوئی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی 2 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی سن 2 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ ہوئی. جواب درست ہے. 12واں سوال اس مرحلے کا آخری سوال عزیر بھائی آپ سے. یہ بتائیے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم کس سن ہجری میں جاری ہوا؟ صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم 2 سن ہجری میں جاری ہوا. سن 2 ہجری میں صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم جاری ہوا. جواب درست ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی انتخاب کے پہلے مرحلے کا یہاں ہوا اختتام. آئیے بڑھتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کتنے طلباء نے حاصل کیے کتنے نمبر. عبداللہ بھائی نے دونوں سوالات کے دیے درست جوابات اور انہوں نے حاصل کیے 4 نمبر. مدثر بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے درست جواب دیے اور 4 نمبر حاصل کیے. اسی طرح زمر بھائی نے بھی اپنے تمام سوالات کے درست جواب دے کر حاصل کیے 4 نمبر. زین بھائی نے بھی دونوں سوالوں کے درست جواب دیے اور حاصل کیے 4 نمبر. اسی طرح طیب بھائی اور عزیر بھائی نے بھی اپنے دونوں سوالات کے درست جواب دے کر حاصل کر لیے ہیں 4 نمبر. تو پہلے مرحلے کے اختتام پر مدنی چینل کے ناظرین مقابلہ برابر ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اس مرحلے میں آپ تمام طالب علموں سے پوچھا جائے گا ایک ایک شعر. میں آپ سے پہلا مصرع بھی پوچھ سکتا ہوں، دوسرا مصرع بھی پوچھ سکتا ہوں. آپ کو مکمل کرنا ہوگا وہ شعر، اور اگر آپ نے وہ شعر مکمل کر لیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. پہلا شعر آ رہا ہے عبداللہ بھائی آپ کی طرف. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. مکمل کیجئے. 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. جواب درست ہے. سبحان اللہ. مدثر بھائی آپ سے. چلیں آپ کو میں دوسرا مصرع دیتا ہوں، آپ کو پہلا مصرع پڑھنا ہے. ٹھیک، مکمل کریں گے. تیار ہیں؟ جی مکمل کیجئے. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ. یہ دوسرا مصرع ہے، آپ کو پڑھنا ہے پہلا مصرع. دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ. 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس. سوچ رہے ہیں یا نہیں آ رہا، کیا مسئلہ ہے؟ 1 اور آپ کا وقت ہوا ختم، آپ درست جواب نہ دے سکے. شعر یوں ہے: دنیا کی محبت سے میری جان چھڑاؤ، دیوانہ مجھے شاہ مدینہ کا بناؤ. غلطی ہوئی آپ سے. زمر بھائی مکمل کیجئے. امیر علیہ سنت کا شعر ہے:
دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں۔ 25 سیکنڈ کا وقت ہے آپ کے پاس۔ دولت دنیا کا سائل، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں۔ آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ شعر یوں ہے، دولت دنیا کا سائل بن کے میں آیا نہیں، مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا داتا پیا۔ بہرحال آپ سے غلطی ہوئی۔ زین بھائی آپ سے، میرے آقا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا۔ جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو 5واں شعر طیب بھائی آپ سے، شفاعت کی خیرات کا ہے جو طالب، امیر اہل سنت کا شعر ہے، شفاعت کی خیرات کا ہے جو طالب، شفاعت کی خیرات کا ہے جو طالب، برائے زیارت وہ آئے مدینہ۔ شفاعت کی خیرات کا ہے جو طالب، برائے زیارت وہ آئے مدینہ۔ جواب درست ہے۔ 6واں شعر عزیر بھائی آپ سے، مکمل کیجیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ جواب درست ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہوا مدنی انتخاب کے چوتھے مرحلے کے دوسرے سیگمنٹ کا اختتام۔ آئیے بڑھتے ہیں سکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کن طلباء نے کتنے نمبر حاصل کیے۔ عبداللہ بھائی نے اپنے شعر کا درست جواب دیا اور حاصل کیے 2 نمبر۔ مدثر بھائی درست جواب نہ دے سکے اور انہوں نے کوئی نمبر حاصل نہ کیا۔ اسی طرح زمر بھائی نے بھی اپنے شعر کا درست جواب نہیں دیا اور کوئی نمبر حاصل نہیں کیا۔ زین بھائی اپنے شعر کا درست جواب دے کر لے گئے 2 نمبر۔ اسی طرح طیب بھائی نے بھی درست جواب دے کر حاصل کیے 2 نمبر۔ اسی طرح عزیر بھائی نے بھی 2 نمبر حاصل کیے۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسرے مرحلے کی جانب، جس کا نام ہے مدنی گلدستہ۔ مدنی گلدستے میں آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا ایک مدنی گلدستہ، اور اس مدنی گلدستے کے اختتام پر ہر طالب علم سے کیا جائے گا ایک سوال، اور اس سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ اس مدنی گلدستے کی خاص بات، میرے میٹھے میٹھے مرشد کریم شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زیارت کریں گے ہم اس مدنی گلدستے کے ذریعے اور حاصل کریں گے ان کے مدنی پھول۔ تو آئیے بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی جانب۔ السلام علیکم پاپا جان کی بارگاہ میں ایک سوال ہے۔ پاپا میرا کزن ہے، وہ شراب پیتا ہے، تو میں اسے لا کے دیتا ہوں یا بنا کے دیتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے ارشاد فرمائیے اور میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا میں بھی ان کی طرح ہی گناہ گار ہوا؟ شراب لا کے دیتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی اور گناہ کے کام میں، ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ تو قرآن پاک میں یہ برائی کے کاموں میں مدد کرنے کی ممانعت ہے، تو اس لیے ایسا کرنے والے کو اگر مطلب یعنی کہ اکراہ کی صورت نہیں ہے تو پھر تو یہ گناہ گار ہے اور اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ میرے پاس اس وقت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد 2 میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 387 پر حدیث نمبر 13 ترمذی اور ابن ماجہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی، بنانے والا، پینے والا، اٹھانے والا جس کے پاس اٹھا کر لائی گئی، پلانے والا، اور نمبر 7 بیچنے والا،
اور نمبر 8 اس کے دام کھانے والا، اور نمبر 9 خریدنے والا، اور نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی۔ تو آپ دیکھا نا کہ 10 افراد پر لعنت ہے کہ شراب میں اس طرح کسی طرح بھی ان کا جو ہے نا کہ یہ تلوث ہو ان کا۔ تو یہ جو اسلام بھائی جنہوں نے سوال کیا تو وہ اس کو پلاتے ہیں، بھر کے دیتے ہیں، اٹھا کر لاتے ہیں اس کے لیے، تو یہ سب یہ بھی لعنت کے حقدار ہوا جو بھی ایسا کرتا ہے، تو ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غور سے دیکھا آپ لوگوں نے مدنی گلدستہ؟ الحمدللہ۔ اب اس مدنی گلدستے سے آپ سے کیے جائیں گے سوالات۔ سب سے پہلا سوال عبداللہ بھائی آپ کی طرف، یہ بتائیے امیر اہل سنت نے مدنی گلدستے کے دوران بہار شریعت کا ایک حوالہ دیا، وہ حوالہ بتائیے کیا تھا؟ بہار شریعت حصہ دوم 137 صفحہ نمبر پر اور 13ویں حدیث ہے۔ پکا یہی جواب ہے آپ کا؟ بہار شریعت کا حوالہ امیر علیہ سنت نے جو دیا تھا وہ جلد نمبر 2 صفحہ 387 اور حدیث نمبر 13۔ غلطی ہوئی۔ دوسرا سوال زمر بھائی آپ سے، یہ بتائیے گا کہ سوال کیا کیا گیا؟ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں کیا سوال پیش کیا گیا؟ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا کہ میرا کزن وہ شراب پیتا ہے تو میں اسے لا کے دیتا ہوں، کیا میں بھی گناہ گار ہوں؟ جی ہاں، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ تیسرا سوال طیب بھائی آپ سے، جی یہ بتائیے کہ مدنی گلدستے کے دوران ہی امیر علیہ سنت نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی، شراب کے بارے میں 10 شخصوں پر لعنت کی گئی، ان میں سے 5 بتا دیں۔ شراب بیچنے والا، اٹھانے والا، پینے والا، پلانے والا اور اس کا دام کھانے والا۔ شراب بنانے والا، پینے والا، پلانے والا، دام کھانے والا، کھلانے والا، خریدنے والا اور جس کے لیے خریدی گئی، اور اٹھانے والا اور جس کے پاس اٹھا کر لے جائی گئی۔ جواب درست ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے مدنی گلدستے کا اختتام ہوا، اب ہم بڑھیں گے دوسرے مدنی گلدستے کی جانب جو چلایا جائے گا ہمارے دوسرے 3 مدنی منوں کے لیے۔ تو آئیے اس مدنی گلدستے کو بھی دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ دکھائیے مدنی گلدستہ۔ قیامت کی تکلیف تو بڑا سے بڑا پہلوان بھی نہیں برداشت کر سکے گا، یقیناً نہ قبر کا عذاب کوئی سہ سکے گا، نہ جہنم کی صدا کسی سے سہی جا سکے گی۔ تو اس لیے وہ بھرپور مضبوط توبہ کرے، مدنی قافلوں میں سفر کرے، پھر بتقاضا بشریت گناہ ہو جائے تب بھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے توبہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منہج العابدین میں اس طرح نقل کیا ہے، خلاصہ یاد آ رہا ہے کہ جس طرح تم نے گناہوں کی عادت بنا لی ہے اسی طرح توبہ کو اپنا دستور بنا لو۔ مگر یہ کہ اس وقت توبہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں نہیں ہو کہ میں دوبارہ گناہ کر لوں گا پھر توبہ کر لوں گا۔ تو گناہ کرنا، اس توبہ کے لیے گناہ کرنا کہ میں توبہ کر لوں گا، گناہ بھی کر لوں، اس کو مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کفر لکھا ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ تو یہ ہرگز نہ ہو کہ توبہ کے وقت کہ میں گناہ کر لو، ابھی تو کر لو یا بعد میں توبہ کر لیں گے، نہ مہلت نہ ملی تو یہ تو کفر ہے۔ مہلت ملی نہیں ملی کفر ہے نا۔ استغفر اللہ۔ تو یہ تو بابا توبہ کے قبولیت کی شرط میں بھی ہے نا بابا، توبہ کی قبولیت کی شرط میں بھی ہے نا کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ جی جی، ایک روایت کا مفہوم ہے کہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے مسخری کر رہا ہے۔ پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔
इसके तहत खजानुल इरफान में लिखा यानी तौबा सादिका यानी सच्ची तौबा जिसका असर तौबा करने वाले के अमाल में जाहिर हो और उसकी जिंदगी ताकतों और इबादतों से मामूर हो जाए और वो गुनाहों से मुजतनिब यानी बचा रहे। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दूसरे असहाब ने फरमाया तौबा नसूख वो है कि तौबा के बाद आदमी फिर गुनाह की तरफ ना लौटे, जैसा कि निकला हुआ दूध फिर थन में वापस नहीं होता। तो बाकी रहने वाली तौबा करे, ऐसी तौबा जो उसके लिए नसीहत बन जाए। सुभान अल्लाह। मुर्शिदी अत्तार पर फैजान मदनी मुज़ाकरा। गौर से देखा आपने मदनी गुलदस्ता? अल्हम्दुलिल्लाह। उज़ैर भाई गौर से देखा आपने मदनी गुलदस्ता? इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, इल्म का शौक जो रखते हैं वो आते हैं यहाँ, आजमाइश यहाँ ज़हनी मदनी है ये समा। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इस तरह हमारे 3 मरहले मुकम्मल हो चुके हैं। आइए मदनी गुलदस्ते का स्कोर देखते हैं। हमारे अब्दुल्ला भाई ने मदनी गुलदस्ते में मौजूद सवाल का सही जवाब नहीं दिया और कोई नंबर हासिल नहीं किया। इसके अलावा मुदस्सिर भाई ने अपने सवाल का दुरुस्त जवाब दिया और हासिल किए 2 नंबर। जुमर भाई ने भी सवाल का दुरुस्त जवाब देकर हासिल किए हैं 2 नंबर। इसी तरह जैन भाई ने भी अपने सवाल को दुरुस्त पहचाना और दुरुस्त जवाब दिया और हासिल किए 2 नंबर। तय्यब भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर हासिल किए 2 नंबर, लेकिन उज़ैर भाई इस सेगमेंट में कोई नंबर हासिल ना कर सके। आइए बढ़ते हैं चौथे मोस्ट इंटरेस्टिंग मरहले की जानिब, जिसका नाम है आपकी किस्मत। इस मरहले में आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन पर एक सवाल, उसके बाद इस बॉक्स में से एक पर्ची निकाली जाएगी। जिस इस्लामी भाई का नाम इस पर्ची में हुआ उसको देना होगा उस सवाल का जवाब। अब वो सवाल मुश्किल है या आसान वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत पर। अगर आपको सवाल मुश्किल लगता है तो आप ऑप्शन भी ले सकते हैं, लेकिन ऑप्शन लेकर दुरुस्त जवाब देने की सूरत में आपको 2 नंबर नहीं बल्कि 1 नंबर दिया जाएगा। तो तैयार हैं इस मरहले के लिए? आइए आगाज करते हैं। जज़ाकल्लाह। किसका होगा इसमें नाम? पर्ची मेरे हाथ में है। आइए सवाल देखते हैं कि स्क्रीन पर क्या सवाल है और किसकी किस्मत में आया है ये सवाल। सवाल है कि ग़ज़वा-ए बदर किस सने हिजरी में पेश आया। चलें देखते हैं आया है किसकी किस्मत में ये सवाल। मुदस्सिर अत्तारी की किस्मत में आया है ये सवाल कि ग़ज़वा-ए बदर किस सने हिजरी में पेश आया। आप जवाब देंगे या ऑप्शन लेंगे? माइक में बताइएगा। जवाब दें। जवाब देंगे, दीजिए जवाब। ग़ज़वा-ए बदर किस सने हिजरी में पेश आया? ग़ज़वा-ए बदर 2 सने हिजरी में पेश आया। इन्होंने जवाब दिया कि ग़ज़वा-ए बदर 2 सने हिजरी में पेश आया। 2 सने हिजरी जवाब दुरुस्त है। मरहबा। दूसरा सवाल स्क्रीन पर दिखाइए। दूसरा सवाल, आसमानी दस्तरखान किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए उतारा गया? जी पर्ची निकालने के लिए आइए आगे मदनी मुन्ने। आसमानी दस्तरखान किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए उतारा गया? कोई दुआ कर रहा होगा कि या अल्लाह मेरी किस्मत में ना आए ये सवाल, और कोई कह रहा होगा कि अल्लाह करे मेरी किस्मत में आ जाए। आसान है या मुश्किल? नाम है मेरे पास जुमर अत्तारी का। जुमर भाई बताएंगे जवाब देंगे या ऑप्शन लेंगे? जवाब देंगे या ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन। ऑप्शन लेंगे। दिखाएं जुमर भाई को ऑप्शन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम। इन तीनों में से एक जवाब है दुरुस्त।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں نے جواب دیا. ناظرین ان کا جواب درست ہے یا غلط؟ بتائیے ان کا جواب درست ہے یا غلط؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب درست ہے، اور اس طرح ان کو ملا 1 نمبر کیونکہ انہوں نے لیے تھے آپشنز. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب. دکھائیے اگلا سوال. تیسرا سوال، حضرت ہود علیہ السلام کو کس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا؟ آئیے مدنی منع نکالیے پرچی. جی دیکھتے ہیں کس کی قسمت میں آیا ہے یہ سوال، اور میرے پاس نام ہے زین اتاری کا. زین اتاری بتائیں گے، جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہے زین بھائی نے. دکھائیے ان کو آپشنز. قوم عاد، قوم ثمود یا قوم عمالقہ؟ جی زین بھائی، قوم عاد، قوم ثمود یا قوم عمالقہ؟ قوم عاد. قوم عاد انہوں نے جواب دیا. دکھائیے کیا ان کا جواب درست تھا؟ قوم عاد جواب درست ہے، لیکن انہیں ملے گا صرف 1 نمبر کیونکہ انہوں نے آپشن کا انتخاب کیا. دکھائیے چوتھا سوال. چوتھا سوال آپ کی اسکرین پر. حضرت لوط علیہ السلام رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ آئیے مدنی منع. نکالیے پرچی، اور انہوں نے نکالی ہے ایک پرچی اور نام ہے میرے پاس طیب اتاری کا. طیب بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ آپشن کی طرف جائیں گے طیب بھائی. دکھائیے ان کو آپشنز. بھتیجے، بھانجے یا چچا زاد بھائی؟ بھتیجے. آپ نے جواب دیا بھتیجے. جواب درست ہے، بھتیجے. سبحان اللہ. انہوں نے آپشن لے کر درست جواب دیا تو انہیں 1 نمبر دیا جائے گا. جی دکھائیے 5واں سوال. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنے روز کوہ طور پر اعتکاف فرمایا؟ جی نکالیے پرچی. پرچی نکالی ہے مدنی منع نے اور اس پر نام ہے عبداللہ اتاری کا. عبداللہ بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ دل خوشی سے مچل اٹھا یا پھر جواب دیں گے؟ اچھا دیجئے جواب. 40 روز اعتکاف کیا. 40 روز اعتکاف فرمایا. دکھائیے اگر آپشن لیتے تو ان کے پاس کیا آپشنز اویلیبل تھے؟ 35 دن، 40 دن، 45 دن. درست جواب کیا تھا؟ 40 دن جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب تو ایک ہی اسلام بھائی رہ گئے، پرچی نکالنے کی میرے خیال میں حاجت نہیں، میں ہی پرچی نکالتا ہوں. سوال چلائیے. پہلی وحی کے نزول کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ سوال ہوگا عزیر بھائی سے. عزیر بھائی جواب دیں گے یا آپشن لیں گے؟ جواب دیں گے. جواب دیں گے. جی دیجئے گا جواب. 40 سال تقریباً. آپ نے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پہلی وحی کے نزول کے وقت 40 سال تھی. آپشن دکھائیے گا. آپ کے پاس آپشن سے 40، 42 اور 44، اور صحیح جواب کیا تھا؟ 40 سال جواب درست ہے. اس طرح عزیر بھائی نے حاصل کر لیے 2 نمبر اور ہمارا مرحلہ پہنچا اختتام کی جانب. اسی طرح ہمارے مدنی انتخاب کے 4 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مرحلے کا اسکور کیا رہا. اس مرحلے میں عبداللہ بھائی نے اپنے سوال کا درست جواب دیا وداؤٹ آپشن لیے اور انہوں نے حاصل کیے 2 نمبر. مدثر بھائی نے بھی آپشن لیے بغیر درست جواب دیا اور حاصل کیے 2 نمبر. لیکن زمر بھائی نے لیا آپشن لیکن دیا درست جواب تو انہوں نے بھی حاصل کیا 1 نمبر. اسی طرح زین بھائی نے بھی درست جواب دیا لیکن آپشن کے ساتھ تو انہیں بھی دیا گیا 1 نمبر. طیب بھائی نے بھی اپنے سوال کا جواب دیا مگر ساتھ یہ کہ انہوں نے آپشن بھی لیا تو انہیں بھی ملا 1 نمبر. عزیر بھائی انہوں نے جواب دیا بغیر آپشن لیے تو انہیں دیے گئے 2 نمبر. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں
اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارے ذہنی آزمائش سیزن 4 کے مدنی انتخاب کا پہلا سلسلہ جو 6 مدنی منوں کے درمیان ہونا تھا وہ بڑھ چکا ہے اپنے اختتام کی جانب، اور اب رہ گیا ہے صرف فائنل سکور، جس کو دیکھ کر امید ہے کہ اندازہ ہو جائے گا کہ کون سے 3 خوش نصیب مدنی منع وہ ہیں جو باب المدینہ کراچی جائیں گے اور مدینہ حاضری کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں فائنل سکور بورڈ کی جانب۔ عبداللہ بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر، مدثر بھائی نے بھی حاصل کیے ہیں 8 نمبر، زمر بھائی نے حاصل کیے 7 نمبر، زین بھائی نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر، طیب بھائی نے حاصل کیے ہیں 9 نمبر، اور عزیر بھائی نے حاصل کیے ہیں 8 نمبر۔ وہ 3 مدنی منع جو باب المدینہ کراچی جا رہے ہیں ان میں سے 2 کا انتخاب ہو چکا ہے، اور ایک ہیں زین اتاری اور دوسرے ہیں طیب اتاری۔ آپ لوگ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو، لیکن تیسرے اسلامی بھائی کے انتخاب کے لیے ہمیں کرنی پڑے گی قرآن اندازی، اور قرآن اندازی میں نکلا جس کا نام وہ ہوگا تیسرا مدنی منع جو جائے گا باب المدینہ کراچی۔ تو آئیے مدنی منع نکالیے پرچی، آپ کے ہاتھ میں ہے ان تینوں میں سے کسی کی قسمت۔ بسم اللہ پڑھ کے اٹھائیے گا۔ انہوں نے اٹھائی ہے بیچ والی پرچی، اور اس میں ہے کس کا نام، جس کا بھی اس میں نام ہوگا وہ جائے گا باب المدینہ کراچی، اور اس میں موجود نام ہے تیسرے اسلامی بھائی جو آ رہے ہیں باب المدینہ کراچی، ان کا نام ہے مدثر اتاری۔ مرحبا۔ یہ ہیں وہ 3 مدنی منع، مدثر بھائی، طیب بھائی اور زین بھائی، جو پہلے مقابلے کے بعد باب المدینہ کراچی آنے کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح سلیکٹ ہو چکے ہیں 6 مدنی منوں میں سے 3 مدنی منع جو جا رہے ہیں باب المدینہ کراچی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔